اس کی ماں کو اپنے بیٹے کی کسی چیز سے اگر کوئی نفرت تھی تو وہ اس کا ہرجائی پن تھا۔ بیٹے کی شکل و صورت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے حسن اور مردانہ وجاہت کی تعریفیں کیا کرتے۔ عورتیں جب اس کا نام لیتیں تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ مرد اس سے حسد کرتے اور جن عورتوں کو وہ چاہتا ان پر دوسری عورتیں رشک کرتی تھیں، لیکن اس کی محبت میں پائیداری نہ تھی۔ وہ تو بس حسن کا متوالا تھا، جہاں کہیں حسن نظر آیا جھوٹی محبت کے پھندے ڈال کر اس پر قابو پاتا اور اسے خوب جی بھر کے پامال کرتا، اور پھر کسی اس سے بھی زیادہ حسین چہرے کی طرف راغب ہو جاتا۔ جو عورتیں اس کی بے وفائی کا شکار ہوتیں وہ اسے زندگی بھر یاد رکھتیں۔ ماں کا درد مند دل اپنے بیٹے کی اس قابل نفریں سرشت پر خون کے آنسو روتا۔ اس نے بارہا محبت آمیز لہجے میں اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں اور اسے سمجھایا کہ کچھ بھی ہو اس خطرناک اور اخلاق باختہ کھیل کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ لیکن شباب کی سرمستی اور جوانی کی ترنگ میں نصیحتیں کس نے سنی ہیں اور کس نے ان پر عمل کیا ہے؟ اس کی ماں کو اس بات کا کہاں علم تھا کہ اس کے لاڈلے بیٹے نے حسین لڑکیوں اور دلکش عورتوں کے لیے خطرناک ترین رقیبوں کا مقابلہ کر کے انہیں نیچا دکھایا تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی ماں کے منہ سے بے رنگ اور بے کیف گھسی پیٹی نصیحتیں سنتا تو جنس کے میدان میں اپنی کامرانیوں کا تصور کر کے بدمست ہو جاتا۔ اس دوران اس کا واسطہ جرمین نامی ایک اداکارہ سے پڑا۔ جرمین اسے بہت چاہتی تھی اور اس نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جرمین کے عشق نے جنون کی حیثیت اختیار کر لی تھی، لیکن اس دنیا میں ثبات تو صرف تغیر کو ہے۔ رینے کا جرمین سے بھی جلدی ہی دل بھر گیا اور یہ بھی رینے کی بے وفائی اور سرد مہری کا شکار ہو گئی۔ جرمین کے سارے احتجاجات اور جملہ آہوزاریاں رینے کے ہرجائی دل پر کوئی اثر نہ کر سکیں، کیونکہ اب جرمین کی جگہ اس سے کہیں زیادہ حسین، پرکشش اور گداز جسم کی مالک مادام یو نے حاصل کر لی تھی۔ ہر محفل اور ہر مقام پر دونوں یکجا ہوتے، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی، چہلے ہوتی اور ایک دوسرے میں جذب ہو جانے والا والہانہ انداز ہوتا۔ لیکن جرمین کو بھی اپنی شکست تسلیم نہ تھی۔ جب آہوزاریاں بیکار ہو گئیں اور خوشامد درآمد نے اپنا اثر کھو دیا تو اس کی جگہ جذبہ انتقام بیدار ہو گیا۔ اب وہ ہر قیمت پر رینے کو اس کی بے وفائیوں کی سزا دینا چاہتی تھی۔ اسے صرف موقع کی تلاش تھی اور ایک دن یہ موقع بھی اسے مل گیا۔ رینے اپنی نئی محبوبہ کے ساتھ تھیٹر میں داخل ہو چکا تھا اور جرمین باہر کھڑی اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ کھیل ختم ہونے کے بعد جب یہ دونوں باہر نکلے تو جرمین نے خونخوار جانور کی طرح جھپٹ کر اس کے چہرے پر تیزاب کی دھار مار دی۔ یہ کام اتنی تیزی سے ہوا کہ رینے جرمین کی شکل تک نہ دیکھ سکا۔ اس کو اپنے چہرے پر ہزاروں سوئیوں کے چبھنے کی اذیت محسوس ہوئی اور آنے واحد میں اس کا خوبصورت چہرہ جھلس کر رہ گیا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے لگا۔ ڈاکٹروں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود بدصورتی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ اس کا چہرہ اس بری طرح مسخ ہوا تھا کہ اب اس پر نظر ڈالنے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ چہرے کی دلکشی کے ساتھ ہی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ رینو کو صحت یاب ہونے میں کافی وقت لگا، لیکن جب وہ صحت یاب ہوا تو عبرت کی ایک تصویر بن چکا تھا۔ اب لوگوں کو اس پر نظر ڈالنے سے بھی گھن آتی تھی۔ وہ گھنٹوں چپ چاپ بیٹھا اپنے مسخ شدہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا رہتا۔ جب اس کی انگلیاں چہرے کے گڑھوں میں اتر جاتی تو دل ہی دل میں اپنی بدصورتی کا احساس کر کے تڑپ جاتا۔ وہ شدت کے ساتھ یہ سوچتا کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدصورت اور اندھا ہو چکا ہے۔ اب وہ کبھی کسی حسین عورت کو نہ دیکھ سکے گا تو مارے کرب کہ اس کی یہ کیفیت ہوتی کہ پوری کائنات مایوسیوں کی لامتناہی تاریکیوں میں ڈوبتی چلی جاتی اور وہ خود ان تاریکیوں کو اپنا مقدر مان لینے پر مجبور اور بے بس ہو جاتا۔ رومان انگیز ماضی اور ماہوشوں کی صحبتوں میں گزارے ہوئے لمحات اس کے لیے سہانے روح بن گئے اور صدموں نے رینے کو گھلانا شروع کر دیا، لیکن ماں کے لیے وہ اب بھی وہی رینے تھا، بلکہ اب اس کی محبت کا اظہار کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی ذہنی اذیتوں اور فکری کرب سے خوب واقف تھی، اس لیے وہ اکثر رینے کے پاس بیٹھ کر اسے جھوٹی تسلیاں دیتی رہتی۔ وہ رینے کو سمجھاتی کہ بیٹا، تیرا چہرہ اتنا زیادہ نہیں جلسا ہے جتنا تو محسوس کر رہا ہے، بس تیزاب سے چند دھبے پڑ گئے ہیں جو دوا علاج سے جلدی ہی دور ہو جائیں گے۔ رینے اور زیادہ جذباتی ہو جاتا۔ وہ کہتا، ماں
تم میری ماں ہو، میں جانتا ہوں تم مجھے دلاسے دے رہی ہو، اگر میں تمہارے سامنے اس سے بھی زیادہ بری شکل لے آؤں تو مجھے یقین ہے کہ تم پھر بھی مجھے پیار کرو گی، اس لیے کہ تم میری ماں ہو۔ ہیرے میں چھپا ہوا ہرجائی مرد اب بھی موجود تھا۔ اس نے پھر سر اٹھایا اور ماں سے کہا، تم کہتی ہو کہ میں کچھ زیادہ بدصورت نہیں ہوا، تمہاری اس بات کی تردید یا تصدیق تو کوئی دوسری عورت ہی کر سکتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تصدیق یا تردید جو کچھ ہونا ہے جلد ہی ہو جائے۔ ماں چیخ اٹھی، رینے! بے بس رینے کو فوراً احساس ہو گیا کہ اسے اپنی ماں سے اب ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، ماں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بے حد چاہتی ہو، میرے لیے تمہاری محبت اور پیار کا چراغ ہی تو ہے جس سے میری زندگی کی لامتناہی تاریکیاں کسی حد تک چھٹ سکتی ہیں۔ ماں، اگر تم نہ ہوتی تو یہ زندگی موت سے بدتر ہوتی۔ اور اندر چھپے ہوئے رینے نے ایک بار پھر اپنی جھلک دکھائی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماں، اب تم ہی تو میرا سہارا ہو، اور پھر سرد آہ بھرتا ہوا بولا، تمہارے سوا اب مجھے چاہ بھی کون سکتا ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹا کیا چاہتا ہے اور اس کی کس بات کا کیا مطلب اور اس میں کتنی صداقت ہے۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی کہ اس کے رینے کو زندگی کی بے کیفی سے اکتاہٹ ہو گئی ہے اور وہ کسی عورت کا متلاشی ہے۔ چنانچہ اس نے گھر چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو لے کر ایک گاؤں میں چلی گئی۔ گاؤں کی کھلی اور تازہ فضا میں انہیں کچھ طمانینت اور سکون محسوس ہوا۔ یہاں رینے کو کم از کم یہ اطمینان تو تھا کہ اس کی جاننے والی لڑکیاں اور عورتیں اس کا مذاق نہ اڑا سکیں گی۔ ماں اسے دلچسپ کتابیں سناتی رہتی اور ہر ممکن کوشش سے رینے کے ماضی کو اس کے حافظے سے محو کر دینا چاہتی۔ اپنے اس مقصد کے لیے وہ ہر ممکن ترکیب پر عمل کرتی، لیکن اپنی ان کوششوں کے آخر میں اسے اپنی ناکامی کا احساس ہو جاتا، کیونکہ رینے اب گزرے ہوئے دنوں کی بنسبت زیادہ کمزور اور زیادہ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ بالکل زندہ لاش بنتا جا رہا تھا۔ جب وہ چہل قدمی کرتا تو اس کا دبلا پتلا جسم خم کھاتا محسوس ہوتا۔ اس کے رگوں پہ میں دوڑنے والی حسرتیں اور ناکامیاں اس کے عضو سے جھانکنے لگی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے رینے کو اب صرف موت کا انتظار ہے اور وہی شاید اس کے دکھوں کا واحد اور آخری علاج تھا۔ لیکن پھر اس گھر میں ایک تبدیلی آ گئی۔ ان مایوس اور غمزدہ انسانوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی رہنے لگی۔ گھر کی فضا لطیف اور مترنم آوازوں اور قہقہوں سے گونجنے لگی۔ جب پہلی بار یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچی تو وہ کچھ حیران ہوا، اور پھر یہ حیرانی پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ مایوسی نے اس کے دل پر اس حد تک قبضہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہ سوچنے پر آمادہ نہ تھا کہ دنیا کی کوئی بھی عورت اس کے جھلسے ہوئے بدصورت چہرے کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا کرے گی۔ وہ خوب سمجھتا تھا کہ یہ مترنم قہقہیں اور سریلی آواز کسی عورت کی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ عورت رینے کی جھلسی ہوئی شکل کو دیکھ کر نفرت اور بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ لڑکی ہنستی بولتی رہی اور رینے درگزر کرتا رہا، ٹالتا رہا، لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو معلوم ہوا کہ لڑکی کی آواز نے رینے کے دل میں جگہ بنا لی ہے، اور وہ انتہائی گریز اور شدید کھنچاؤ کے باوجود لڑکی کی ذات سے مغلوب ہو چکا ہے۔ یہ اجنبی لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی نے اس کے اندر سوئے ہوئے رینے کو بیدار کر دیا ہے۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس لڑکی کا خیال دل و دماغ پر مسلط رہتا۔ وہ بے بس ہو گیا۔ لڑکی کو جاننے، سمجھنے، قریب ہونے اور اس سے باتیں کرنے کی خواہش کروٹیں لینے لگی۔ جو جذبات سو چکے تھے پھر بیدار ہو گئے، اور وہ خواہشات جن کا براہ راست جنس سے تعلق تھا سارے جسم میں تناؤ اور کھنچاؤ پیدا کرنے لگیں۔ لیکن جس تکلیف اور بے بسی نے ایک مدت سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا وہ اب بھی رکاوٹ بن رہے تھے۔ رینے نے بناوٹی بے اعتنائی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا، ماں، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بیٹے، اسے مارتھا کہتے ہیں۔ پھر اس کی تعریفوں کے بل باندھ دیے اور اس کا تفصیلی تعارف کرانا شروع کر دیا۔ اس کی عمر 22 سال ہے۔ اس کے بال گھنگریالے اور نہایت دلکش ہیں۔ مارتھا جب ہنستی ہے تو اس کے رخساروں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا چہرہ اس کی آواز سے زیادہ پیارا ہے، اور اس کا جسم توانائی، دلکشی اور تناسب میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ اور رینے نے اس تعارف کی مدد سے مارتھا کی خیالی تصویر بنانی شروع کر دی۔ دیر تک یہ سلسلہ قائم رہا۔
پھر جب ایک شام وہ اپنے مکان سے ملے ہوئے باغ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا گاؤں کی کھلی اور صاف ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو اس نے کسی کا آہستہ آہستہ چلنے کی آہٹ محسوس کی۔ یہ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی جو رفتہ رفتہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بدصورت چہرے کو چھپا لیا۔ وہ دوسروں کو اپنی بدصورت شکل دکھا کر ان کی طبیعت مقدر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ایک لطیف اور شیریں آواز رینے کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی اتر گئی۔ جناب، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی تنہائیوں میں مخل ہوئی۔ مجھے اس کا قطعی علم نہ تھا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ رینے نے اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا لیے۔ اس نے پہچان لیا یہ سریلی آواز مارتھا کی تھی۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے دریافت کیا، کیا آپ یہاں پہلے سے موجود ہیں؟ ہاں، میں یہاں چہل قدمی کر رہی تھی، مارتھا نے جواب دیا۔ رینے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، تب تو یہ میرا قصور ہے کہ میں آپ کی چہل قدمی میں مخلو ہوا۔ اس کے علاوہ میں جانے ہی والا تھا کہ آپ میرے قریب آ گئیں۔ مارتھا نے اسے روک لیا۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ میری چہل قدمی میں مخل ہوئے ہیں۔ رینے کو ایسا محسوس ہوا جیسے مارتھا نے یہ الفاظ شرم و حیا میں ڈوب کر ادا کیے ہیں، اور بات کے ختم ہوتے ہوتے اس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی ہوگی۔ رینے کی مایوسی پھر عود کر آئی۔ افسردہ لہجے میں کہا، مارتھا، تمہاری آواز اور تمہارے اس سراپے سے جو ماں نے کھینچا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم نوجوان بھی ہو اور حسین بھی، اور یہ دونوں چیزیں شاید تمہیں بھی اس کی اجازت نہ دیں کہ میرے جیسے بدصورت اور مکروہ شکل کے انسان کو دیکھو۔ مارتھا نے نرم لہجے میں جواب دیا، معلوم نہیں تمہیں اپنی بدصورتی کا اتنا شدید احساس کیوں ہے، حالانکہ چند معمولی داغ دھبوں سے کسی کی شکل نہیں بگڑ جاتی۔ رینے کو مارتھا کی بات کا یقین نہ آیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا تم میرے جھلسے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ چکی ہو؟ مارتھا نے جواب دیا، ایک بار نہیں، کئی بار۔ بارہا جب تم ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھے ہوتے ہو تو میں تمہارے قریب ہی موجود تمہیں دیکھتی رہتی ہوں۔ یہ الگ بات کہ تم میری موجودگی کو آج تک محسوس نہ کر سکے۔ رینے کی مایوسی طمانینت میں بدلنے لگی۔ کیا سچ مچ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ درست ہے اور تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے؟ نہیں، مارتھا چیخ پڑی۔ اس کے لہجے میں اچانک شدت پیدا ہو گئی۔ میں تم سے اظہار افسوس یا اظہار ہمدردی ہرگز نہیں کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر مارتھا بھاگ گئی، لیکن اس کے بعد رینے ہر روز ہی سیر و تفریح کے لیے اس باغ میں بیٹھنے لگا، اور کسی وقت کبھی کبھی یہاں مارتھا سے ملاقاتیں بھی ہونے لگیں۔ دونوں میں باتیں ہوتی، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی جاتی، پھر یہ اتفاقیہ ملاقاتیں باقاعدہ ملاقاتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ مارتھا کی قربت اور اس کی ہمدردی آمیز طرز تکلم نے رینے کے خفتہ جذبات میں ایک آگ سی لگا دی۔ امنگیں بیدار ہو گئیں اور حوصلے پیر نکالنے لگے۔ جھلسی ہوئی شکل کا شدید اور ہمہ وقتی احساس زائل ہونے لگا، اور زندگی میں ایک بار پھر اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کسی بھی طرح مارتھا کے دل کو ضرور جیتنا چاہیے۔ وہ ہاتھوں سے ٹٹول کر مارتھا کو چھو کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک ایسا ممکن نہ ہوا تھا۔ ماں بھی رینے کی اس تبدیلی کو مسرت آمیز جذبوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ماں کو اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ رینے کھانے کی میز پر اب باقاعدگی سے آنے لگا تھا۔ اب مارتھا اس کی محبوبہ بن چکی تھی، وہ مارتھا جس نے اسے پہلی بار نہایت محبت آمیز لہجے میں یہ یقین دلایا تھا کہ تم اس حد تک بدشکل نہیں ہو جتنا محسوس کرتے ہو۔ دونوں پروگرام کے مطابق روزانہ شام کو لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے باغ میں پہنچ جاتے اور آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرتے رہتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ رینے مارتھا کی جدائی کو لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتا۔ اسے مارتھا سے والہانہ عشق ہو گیا تھا۔ وہ عشق نہیں، اس کا دوسرا نام بالحوثی ہے۔ اس عشق میں خلوص تھا، جنون تھا اور شدت کا کرب اور بے چینی تھی۔ مارتھا اس کے دل کی دھڑکن اور خیالات کا آخری سہارا بن چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اب مارتھا کو اس سے منسوب کر دیا جائے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں پر اس کا اظہار کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے آخر ایک دن اس نے ماں سے کہہ ہی دیا، ماں، میں مارتھا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ماں نے اس کا کوئی خاص جواب نہ دیا، اور دوسرے دن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی مارتھا اس کے کمرے میں نہیں پہنچی۔ وہ دیر تک ہجر و فراق کی اذیتیں جھیلتا رہا، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہو گئی
تو وہ اٹھا اور راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے زینے سے نیچے اترا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اسے کسی کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ آوازیں مانوس تھیں۔ وہ رک گیا اور سرگوشیوں پر اپنے کان لگا دیے۔ یہ آوازیں اس کی ماں اور مارتھا کی تھیں۔ ان دونوں میں کسی مسئلے پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ مارتھا کے لہجے میں سختی تھی، درستی اور بے مروتی تھی، اور ماں کے لہجے میں التجا، لجاجت اور خوشامد تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مارتھا اس کی ماں کو دھمکیاں دے رہی ہو اور ماں خوشامدیں کر رہی ہو۔ ماں کہہ رہی تھی، مارتھا، تم خدا کے لیے مجھے کم از کم 1 ماہ کی مہلت ضرور دو۔ مارتھا نے سختی سے جواب دیا، نہیں، میں اتنی مہلت نہیں دے سکتی۔ مارتھا، ماں نے اور زیادہ خوشامدانہ لہجے میں کہا، تم مجھے اتنا وقت تو دو کہ میں اپنے بیٹے رینے کو اس صدمے جانکاہ سے بچانے کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔ تمہاری شفاقانہ بے رخی اسے پاگل کر دے گی۔ مارتھا، تم دولت کی فکر نہ کرو۔ تمہیں جتنی دولت، جتنا روپیہ درکار ہو مجھے بتاؤ، میں دوں گی۔ میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں اور سکون کسی بھی قیمت پر خریدنے کو تیار ہوں۔ بولو، تمہیں کتنی رقم درکار ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، مارتھا کی آواز لہرائی، میں ایسا کسی قیمت پر نہیں کر سکتی۔ میں لاکھ پیشہ ور بدکار سہی، لیکن میں تیرے مکروہ صورت بیٹے کی دائمی یا ایسی عارضی قربت کا تصور تک نہیں کر سکتی جس میں اسے میرے چہرے کے وحشیانہ بوسے لینے کا موقع ملے۔ میں اس سے ہم آغوش ہونے کا خیال تک نہیں کر سکتی۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ماں نے مارتھا کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے ہوں۔ مارتھا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ ماں کی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں تمہاری جن خدمات کا اب تک معاوضہ دیا ہے، تمہاری اس جلد بازی سے سارا کالت جائے گا۔ پھر دفعتاً ماں کے لہجے میں درستی پیدا ہو گئی، میں ایک شریف عورت ہوں۔ میں نے تمہارے غلیظ اور ناپاک وجود کو صرف اس لیے اپنے گھر میں گوارا کیا تھا کہ اس ترکیب سے میرے رینے کی زندگی بچ جائے گی، اس کی مایوسیاں دور ہو جائیں گی اور احساس بیچارگی دل سے نکل جائے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہیں اپنے گھر میں نہ لاتی تو میرا رینے زندگی کی بے کیفی سے اکتا کر خودکشی ضرور کر لیتا۔ اور ماں کے لہجے میں پھر التجا اور خوشامد کا عنصر شامل ہو گیا۔ مارتھا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ اور مجھے مایوس نہ کرو۔ لیکن مارتھا کے پاس ایک ہی جواب تھا، میں مجبور ہوں۔ میں اب کسی قیمت پر بھی اس جھلسی شکل انسان کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ ماں نے اپنی التجا میں ذرا سی ترمیم کر دی، اچھا، 1 ماہ تک نہیں تو چند دنوں کے لیے تو ٹھہر سکتی ہو۔ مارتھا، اب اور ضد نہ کرنا۔ یہ قیمتی بروج جو اصلی ہیرے کے ہیں اور رینے کے باپ کی یادگار ہیں، میں تجھے انعام میں دیتی ہوں، بس چند دن اور ٹھہر جاؤ۔ مارتھا راضی ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے عاشق کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے کچھ حیرت بھی ہوئی۔ اس نے اندھیرے میں رینے کو مخاطب کیا، رینے، میرے دوست، معاف کرنا، مجھے ذرا دیر ہو گئی۔ کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ مارتھا کے لہجے میں بے چینی اور اضطراب تھا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتی ہوئی رینے کے بستر کی طرف بڑھی، لیکن کمرے کے بیچ میں کسی بھاری چیز سے ٹکرا کر لڑکھڑا گئی۔ مارے دہشت کے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ سن کر ماں بھی دوڑ پڑی۔ اس نے موم بتی روشن کی اور اس روشنی میں جب ان دونوں کی نظریں فرش پر گئیں تو ایک دلدوز اور خوفناک نظارہ ان کے سامنے تھا۔ رینے کی لاش خون میں لت پت ان کے سامنے تھی۔ اس کی گردن اور شہرک پر اس طرح کے کئی زخم موجود تھے جن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اور کمرے کا فرش گلنار ہو رہا تھا۔ رینے کی ماں لاش پر گر گئی اور اپنی دلدوز چیخوں سے کمرے کو ہلا دیا۔ عین اس وقت جب وہ اپنے لہو لہان بیٹے کی لاش سے چمٹ کر آہو بکا کے ساتھ اس کے بوسے لے رہی تھی، مارتھا قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی اطمینان کی انگڑائیاں لے رہی تھی۔ اس وقت اسے صرف یہ افسوس تھا کہ اندھیرے میں رینے کی لاش سے ٹکرا کر لڑکھڑا جانے سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے اور اس کے دلکش لباس کو رینے کے خون نے گندا کر دیا تھا۔